پہ لگا کے کوڑے جو لگائے گئے تھے وہ ہم نے وہ سین دیکھا ہوا ہے. اور مجھے فرحت اللہ بابر صاحب بھی نظر آئے تھے. اور بابر صاحب سیاست سے پہلے یہ بھی صحافت میں تھے اور ان کی بھی اس زمانے میں اٹس جرنلزم لاسٹ ان ٹو پالیٹکس. تو صاحب اسحاق چودھری صاحب نظر آ رہے ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں جن کا نام میں نوٹ کر دوں. تو یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی بہت ظلم ہوا. مشرف کے زمانے میں کچھ تھوڑا سا سٹل طریقے سے ہوا، مگر ہم یہ سارا کچھ برداشت کرتے رہے اور اس سے لڑتے رہے کہ وہ پاکستان کی جتنی بھی تحریکیں، سیاسی تحریکیں، مزاحمت کی تحریکیں، جمہوریت کی تحریکیں نہیں ہیں، اس میں صحافی اس کی سب سے اس چین کی امپورٹنٹ کڑی رہے ہیں. اور وہ کڑی اس لیے رہے کہ یکجہتی رہی. دو تین چیزیں ان کوڈڈ لکھی پڑھی نہیں ہوتی تھی، مگر ہر ایک کو پتا ہوتا ہے تک یہ وہ لائنیں کراس نہیں کرتی. ایک لائن یہ تھی کہ اس میں کوئی جب کسی فٹرنیٹی کے، برادری کے، بہن بھائی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اکراس دا بورڈ اس کی مذمت کی جاتی ہے. اس کے اندر بالکل پارٹی بازی نہیں ہوتی اور گروپ بازی نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے. اگر ماضی میں کوئی ہوئی ہے، کسی نے کی ہے، تو اس کو درگزر کر کے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم کریں. اور میں بڑا شکر گزار ہوں یونینز کا اور نیشنل پریس کلب کا کہ انہوں نے بڑا سب کو اکٹھا کرنے کی یہاں پہ کوشش کی ہے. یہاں پہ کوئی پارٹیزن بیسس پہ نہیں ہے. اور میری درخواست ہمارے یہ ینگ کولیگ سے ہوگی کہ سمجھ آتی ہے ان کا غصہ، ناراضگی، کیونکہ ارشد کا ایک واقعہ اس طرح کا ہے کہ ہمیں بہت کچھ دیکھا ہے. مجھے 37 ہو گئے ہیں. یہ مالک صاحب نے بھی، عامر میر صاحب نے، ہم سب نے اکٹھا کیا. یہ تو بہت ہی ہمارے سے بھی زیادہ بزرگ ہے. تو مگر یہ جو نیا ٹرینڈ ہے نا پچھلے یہ 5-6 سال میں اس میں نہیں بڑھوں گا کہ اس پارٹی نے کیا 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 نہیں کیا. یہ ایک نیو لیول ہے. ہمارا خیال تھا کہ ضیاء الحق کے بعد جو وہ ایک لاسٹ لیول ہے، اس سے آگے نہیں جائے. اور یہ ایک نیو لیول ہے بالکل، کیونکہ اس کے اندر پہلے بلوچستان میں، فاٹا ایکس فاٹا میں، کے پی میں کئی سینکڑوں لوگ اٹھائے گئے، مارے گئے. اس کا کبھی مین سٹریم میں نہ پہلے ذکر ہوتا تھا نہ آج پہ ذکر ہوتا ہے. اور وہ ہماری کوتاہی ضرور ہے، مگر اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ وہ ایک ریاست اس کو ڈینائی کرتی رہی، چھپاتی رہی. یہ جو نیا طریقہ کار ہے کہ یہ نہ صرف زیادتی کی جاتی ہے ارشد کا اور باقی ہمارے دوستوں کا جن کے ساتھ نے نام لیا ہوا، ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ظلم ہوا، اس کو نمایاں کر کے دکھایا گیا، اس کی تشہیر کی گئی، ڈرایا گیا کہ یہ اگر کوئی کرے گا تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. سو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. اور پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوئے، جیلیں، پھانسیاں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا. مگر ابھی یہ جو ایک اور جنسی ہراسگی، آپ کے کپڑے اتار کے ویڈیو بنانا اور اس کی پھر تشہیر کرنا، پھر ایک بلیک میلنگ، یہ بالکل ایک نئی چیز ہے. اور اس کے لیے ہمیں جو ہے سب کو اکٹھے بیٹھ کے اس کو سوچنا چاہیے. اور یہ بالکل آپس میں یہ بالکل ناراضگیاں، شرازگیاں اور یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے ہو جاتا ہے. انسان کی دفعہ جذبات میں ہو جاتا ہے. میں ارشد کے حوالے سے ضرور 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا کہ بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے آپ درخواست کر رہے ہیں کہ یو این کو وہ خط لکھے. مگر میں اس کے چند دوست، آپ لوگ سب بھی، اس کے خاندان خاص طور پہ اس کو ہم سب نے فالو کر رہے ہیں. مگر گورنمنٹ کو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو یو این لیٹر لکھنے کے کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ فرض کرے لکھ بھی دیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یو این کے پاس اس طرح کی سینکڑوں لاکھوں خطوط آتے ہیں جو وہ ایک فائلوں کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ طریقہ نہیں ہے اس کو فالو کرنے کا. اور اس گورنمنٹ کی اور اس ریاست کی ہمیں نیت کا پتہ ہے. جب آپ ارشد شریف اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ صحافی ہمارا ایک سب سے بڑا فرائض میں سے سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ہوپ دیں، امید دیں کہ ہم آپ کے جو ناانصافیاں ہیں اس کی حفاظت کریں گے، ہم نمائندگی کریں گے
اور اس کے لیے آپس میں یکجہتی دوبارہ دوستوں کو کہنا اس لیے امپورٹنٹ ہے اس دور میں خاص طور پہ کہ جو بھی جمہوریت کے اور آزادی صحافت فریڈم آف ایکسپریشن کے مسائل ہیں وہ اس سے اس لیے پوری نہیں ہو رہی کہ پورا ایک پاکستان ایک بہت منقسم ہے. آپ کی پارلیمنٹ منقسم ہے, جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ منقسم نہیں, وہ دشمنی پہ اترائی ہوئی ہیں. آپ کا سپریم کورٹ منقسم ہے, آپ کی وکلا برادری منقسم ہے. تو اگر صحافی بھی ہم بھی اس طرح ہی تقسیم منقسم ہو گئے تو پھر کوئی آگے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ بالکل بہت بری خبر ہے. اور لکیلی باقی تمام جو اس طرح کی یونین تنظیمیں ہوتی ہیں, جس طرح کے وکیلوں کی بدقسمتی ہے اس بات کی, ان کے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے باقاعدہ ونگز ہوتے ہیں. ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے جو فور فادرز ہی کہہ لیں, جو بڑے لوگ تھے صحافت کے جنہوں نے ان یونینوں کا آغاز کیا, میرے ذہن میں تو ہمیں موقع ملا ہے نثار عثمانی صاحب, نقی صاحب, ان سارے بزرگان کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھنے کا, ان سے سیکھنے کا. تو یہاں پولیٹیکل ونگز نہیں بنے. ہمارے یہاں ابھی کوئی ویسے گھس جاتا ہے انفارملی, وہ ہے مگر یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی اے کا ونگ ہے اور یہ ان کا ونگ ہے. تو یہ اس لیے ایک بات اکٹھے ہونا بڑا ضروری ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی اس پہ واپس آتا ہوں جو تھا کہ ہم ایف آئی آر نہیں درج کروا سکے. آپ دیکھیں نا, وہ جو لوگوں کو ہم نے کیا امید دینی ہے کہ ہمارا جو ون آف دا لیڈنگ لائٹس آف آور کمیونٹی ارشد شریف کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا. ارشد شریف ہمارے ٹاپ کے 2 4 5 10 ٹیلی ویژن کے اینکرز کے اندر تھا. بڑی ینگ ایج کے اندر اس نے اپنا نام کمایا تھا اور بڑی دلیری کے ساتھ یہ کرتا تھا. اس کے پیچھے میسج کیا تھا؟ اس کو جس طریقے سے بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا, میسج ڈرانا تھا. اور مزید اگر ہم اس کی ایف آئی آر نہ کروا سکیں, اس کو انصاف نہ کروا سکیں, تو پھر ہماری صحافت کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ عام آدمی کو کیسے ہم یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی, آپ کی آزادی کی ہم جنگ لڑ سکتے ہیں جب ہم اپنی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ تو اس کے لیے ہمیں کوئی اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. میری درخواست ہوگی کہ اس کے لیے ایک طرح کلوز سیشن بھی بلا کے کہ وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیونکہ آپ پہلے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے بڑا شور مچانے کے بعد ارشد کے خاندان کو ان کی والدہ کی طرف سے سپریم کورٹ میں جو خط گیا تھا, تو باقی دوستوں کو بھی یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب وہ خط دیکھا تو انہوں نے کہا, ان کے منہ سے نکل گیا, اوہو یہ تو سب کا نام اس میں ڈال دیا. تو انہوں نے اپنی جان چھڑائی, سپریم کورٹ نے اپنی جان چھڑائی. ورنہ اگر انہوں نے جان نہ چھڑانی ہوتی تو وہ ان کے لیے ضروری تھا کہ جو کمیشن بناتے اس میں ہمارے یونین کے نمائندوں کا مشورہ ہوتا, ان کے خاندان کی تسلی اور تشفی ہوتی کہ یہ وہ حضرات ہیں اور کمی نہیں ہے حضرات کی. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی 2 4 5 بندے نہیں ملتے ہیں جو کہ انصاف سکل بھی رکھتے ہوں اور ایمانداری بھی ہو, اخلاقی ایمانداری بھی ہو. تھے مگر کوشش ہی نہیں کی گئی کہ یہ کیا جائے. اور اب جو بورڈ بنایا گیا ہے, جو بھی کمیشن ہے, وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے وہ کور اپ کر رہے ہیں گورنمنٹ نے. اور یہ ہوتا ہے کہ طریقہ کار بن گیا پچھلے 5 6 سال سے. ایک اور جو ٹرینڈ ہے کہ میں پارٹیز کے نام وام یہاں پہ نہیں لے رہا, کہ 5 7 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ یہ ویسے تو ہمیشہ سے تھا مگر ابھی زیادہ ہے کہ آپ کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں, جنسی ہراسگی ہوتی ہے, مار دیے جاتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں, اغوا کر لیے جاتے ہیں. اور جو گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے نا, وہ بعد میں جب وہ گورنمنٹ آف دا ڈے نہیں رہتی تو وہ کہتی یہ ہم تو تھے نہیں, یہ تو کوئی اور تھے. تو یہ بعد میں کہا جاتا ہے. ابھی بڑے معزز ہمارے مہمان یہاں پہ جاوید لطیف صاحب تھے, کہ ان کی گورنمنٹ ہے, وہ اپنی گورنمنٹ کے دوران ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کر رہے. تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی حکومت میں ہے, جو بھی پرائم منسٹر ہے, جو بھی ایگزیکٹو ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ اس کے سر کے اوپر یہ خون ہے. یہ تمام جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بٹ اسٹاپس ایٹ دی ایگزیکٹو اینڈ دی پرائم منسٹر. وہ یہ نہیں کہہ سکتے حال میں یا مستقبل میں
کہ نہیں جی وہ تو کوئی اور لوگ تھے، یہ بالکل نہیں. اور مالک نے صحیح بات کیا ہے کہ ہم اس طرح کے فورم میں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ابھی نام نہیں لے سکتے. یہ حامد نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کے نام لے لیے تھے، تو ہم نے دیکھا اس کے ساتھ جو کیا گیا، تو بس کٹھے بیٹھ کے اس کو اسٹریٹجائز کرنا کرے گا. یو این کو، گورنمنٹ کو کہنا کہ جا کے وہ کان میں شہباز شریف صاحب کے کہیں اور وہ چپ کر کے خط لکھتے، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. صرف میں ایک لگے ہوئے ہیں ان کے کچھ فیملی اور ان کے قریبی دوست، آپ سب میں سے کچھ لوگ ہیں. ہماری یہاں ریاست گورنمنٹ یہ نہیں کرنی ہوگی، جو ہمیں اسٹریٹجائز کرنا ہے وہ کیسے ان سٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا جائے. خط لکھنے سے کام نہیں چلے گا. انشاءاللہ اس سے بات چلتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.